الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اعطیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم عزیز الحسن ابن ظہور الحسن صاحب کی روح کے ساتھ سامعین محترم، پروردگار عالم نے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں، رسولوں کو جب انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں اصول ہدایت بھی تعلیم فرمائے، احکام بھی بتائے، اسلوب ہدایت بھی بتائے، اور ان کی حفاظت کا ایک پورا انتظام کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیج دیا ہو اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں نبوت عطا کی، جنہیں حکم عطا کیا، اگر لوگ ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے نبی بنایا ہے، جنہیں حکم عطا کیا، اگر لوگ ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو موکل کیا ہے۔ ایک قوم ہے جو لگاتار مستقل پیہم ان کی مدد کر رہی ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے کافروں کے قول کو نقل کیا ہے رسول کے سلسلے میں کہ یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ فقد اعانہ علیہ قوم۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے، ایک قوم ہے جو نبیوں کی مدد کر رہی ہے۔ یہاں پہ ارشاد ہوا ان ھذا الا افک افتراہ، پروردگار کافروں کے قول کو نقل کر رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد جو کچھ لائے ہیں یہ سب افترا پردازیاں ہیں، معاذ اللہ، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، پروردگار نے کیا کہا؟
ہم نے نبیوں کی مدد کے لیے قوم کو موکل کیا ہے، کافروں کے قول کو پروردگار نقل کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ تاریخ اٹھائیے، قرآن کی آیتیں دیکھیے، حدیثیں دیکھیے، علماء سے پوچھیے، مفکروں سے پوچھیے، وہ قوم کون ہے جو لگاتار محمد کی مدد کر رہی ہے؟ وہ قوم کون ہے جو لگاتار محمد کی مدد کر رہی ہے؟ تو ہمیں تاریخ میں سوائے ذات ابو طالب کے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ یہ صرف ابو طالب کی ذات ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب۔ قوم ابو طالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو طالب ہے تنہا فرد، اور قوم ایک مجمع کا نام ہوتا ہے، ایک گروہ کا نام ہوتا ہے۔ اچھا آئیے قرآن کی طرف، ٹھیک ہے ابو طالب قوم نہیں ہو سکتے، آئیے قرآن کی طرف، جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم اکیلے تھے مگر امت کے برابر تھے۔ بڑی توجہ کی، قرآن کہہ رہا ابراہیم اکیلے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک ایسی امت تھے جو اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے تھے۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، ابراہیم اکیلے پوری امت کے برابر کیسے ہو گئے؟ تو مفسرین نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم توحید کے پرچم کو بلند کر رہے تھے، کائنات میں کوئی اور پرچم بلند کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا ابراہیم اکیلے تو تھے مگر اپنے جذبات میں، اپنے احساسات میں ایک امت کے برابر تھے۔ ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے جس وقت ابو طالب محمد کی مدد کر رہے تھے، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا، تو جب ابراہیم اکیلے ہو کے امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب اکیلا ابراہیم ایک امت کے برابر ہو سکتا ہے۔ اچھا تب بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کے کہ ابراہیم امت کے برابر ہو سکتے ہیں تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ رسول کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، 40 سال اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی تھے، کنتو نبیہ وآدم بین الماء والطین، مگر رسول نے 40 سال تک اعلان نہیں کیا۔ 40 سال کی زندگی، رسول کی 63 سالہ زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 حصے میں، 40 سال کی زندگی اعلان اظہار نبوت سے پہلے، 23 سال کی زندگی رسول کی اظہار نبوت کے بعد۔ اچھا اب یہ 23 سالہ زندگی کو بھی اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ رسول کی 13 سال کی زندگی مکے میں، 10 سال کی زندگی مدینے میں۔ رسول جب مکے میں 13 سال تھے تو رسول کے پاس طاقت نہیں ہے، رسول کے پاس لشکر نہیں ہے، رسول کے پاس ہتھیار نہیں ہے، رسول کے پاس قوت نہیں ہے۔ اچھا جب 10 سالہ زندگی مدینے کی بچی، رسول مدینے آ گئے تو ایک چھوٹی سی طاقت، چھوٹا سا اسٹیٹ، چھوٹا سا لشکر، کچھ ہتھیار، کچھ چاہنے والے رسول کے پاس ہیں۔ اور آپ تمام سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں۔ مکے کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں، جنگ بدر مدینے کی زندگی میں، جنگ خیبر مدینے کی زندگی میں، جنگ خندق مدینے کی زندگی میں، جنگ احد مدینے کی زندگی میں۔ اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے ساری جنگیں مدینے کی زندگی میں۔ جنگ بدر کہاں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں۔ جنگ احد مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں۔ جنگ خندق مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں۔ میں کہوں گا پاگل ہو گئے ہو، کافر ہو، تمہارے ہوش و حواس کہاں گئے ہیں؟ ارے آج محمد کے پاس طاقت ہے، آج محمد کے پاس قوت ہے، آج محمد کے پاس لشکر ہے۔ بھئی 13 سال رسول مکے میں تھے، رسول 13 سال تک مکے میں تھے، رسول کے پاس لشکر نہیں تھا، رسول کے پاس طاقت نہیں تھی، رسول کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ ارے وہیں کیوں نہیں مار دیا؟
مکے سے مدینے آ رہے ہو لڑنے کے لیے، بدر میں مکے سے مدینے آ رہے ہو لڑنے کے لیے، احد میں مدینے آ رہے ہو لڑنے کے لیے۔ بھئی جب مکے میں رسول تھے، 13 سال کی زندگی رسول نے مکے میں گزاری، وہیں کیوں نہیں قتل کر دیا؟ کافر کہے گا وہاں کیسے قتل کر دیتے، ابو طالب تھے۔ کافر کہے گا وہاں کیسے مار دیتے، اس لیے کہ وہاں ابو طالب موجود تھے۔ اب سمجھے، ہزاروں مسلمانوں کی قوم نے جو مل کے کیا، مکے میں ابو طالب نے تنہا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے، اس قوم کا مزاج ہی یہ ہے کہ نصرت رسالت کرے، رسول کی نصرت کرے۔ اچھا، کبھی جگہوں کے بدلنے سے، جگہوں کی تبدیلی سے نام بدل جایا کرتے ہیں۔ چیز ایک ہوتی ہے مگر جگہ بدلتی ہے، پلیس بدلتا ہے، ملک بدلتا ہے، نام بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ہمارے لیے زندگی ہے، ہم اسے حیات کہتے ہیں، اسے پانی کہا جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ جہاں بھی آپ کو دنیا میں ملے گا، وہ فارمولہ ایک ہے، H2O، یہ ہے اس کا فارمولہ۔ لیکن ہمیں یہاں پیاس لگی، ہم نے آواز دی پانی، آپ فوراً لے کے حاضر ہو گئے۔ چیز وہی ہے، پانی، ہم نے پانی پی لیا۔ لیکن صاحب ہم یورپ اور امریکہ میں پہنچے، وہاں میں پیاس لگی، ہم نے پانی پانی چلانا شروع کیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے صاحب کیا چاہیے؟ ہم نے کہا وہی فارمولہ۔ کہنے لگے صاحب یہاں آپ کو واٹر کہنا پڑے گا۔ چیز وہی ہے مگر جگہ بدلی تو نام بدل گیا۔ انڈیا میں پانی، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں جائیے تو واٹر کہنا پڑے گا۔ ہم گلف میں چلے گئے، وہاں جا کے ہم واٹر چلا رہے تھے، پیاس بہت لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے صاحب کیا چاہیے؟ ہم نے کہا وہی جس کا فارمولہ ہے H2O۔ کہنے لگے صاحب یہاں آپ کو ماں کہنا پڑے گا۔ چیز وہی ہے لیکن جب گلف کنٹریز میں گئے وہاں تو ماں کہنا پڑا۔ ایران میں گئے، وہاں جا کے ہم ماں کہتے رہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے صاحب کیا چاہیے؟ ہم نے کہا پانی۔ کہنے لگے یہاں آپ کہنا پڑے گا۔ چیز ایک تھی، جگہ بدلی، نام بدلتے چلے گئے۔ ہندوستان میں پانی کہلایا، یورپ امریکہ میں واٹر کہلایا، گلف میں ماں کہلایا، ایران میں آپ کہلایا۔ بس اسی طریقے سمجھے کہ شخصیت ایک تھی، مکے میں تھی تو ابو طالب کہلائی، مدینے میں آئی تو علی ہوئی، کربلا میں آ کے عباس ہو گئی۔ قوم ایک تھی، مکے میں تھی تو ابو طالب تھی، مدینے میں آ کے علی بنی، کربلا میں آ کے عباس بن گئی۔ اب سمجھیے کیوں علی نے مانگا تھا عباس کو کیوں مانگا تھا؟ اچھا کمال کی بات ہے، بندے بے نیاز جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو۔ جتنی بھی فضیلتیں علی کو ملی ہیں، علی کبھی کسی فضیلت کے پیچھے نہیں گئے۔ کمال تو یہ ہے کہ ساری فضیلتیں علی کے در کو تلاش کرتی ہوئی آئی ہیں۔ علی کبھی کسی فضیلت کے پیچھے نہیں گیا، علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ علی کا در وہ در ہے کہ جہاں فضیلتیں راستے تلاش کرتی ہوئی آتی ہیں، جہاں انما کی آیت اترتی ہے، جہاں طہارت کی آیت اترتی ہے، جہاں ولایت کی آیت اترتی ہے، جہاں شجاعت کی آیت اترتی ہے، علی کبھی کسی فضیلت کے پیچھے نہیں جاتا۔ بندہ بے نیاز جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو۔ لوگ مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عطائیں بھی اپنے دامن سمیٹنے لگتی ہیں۔ بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے جواد بھی اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر پہ چلے جائیے، 10 بجے دن میں کوئی ایک ٹائم معین کر لیجئے، آپ گھر پہ جائیے، پہلے دن جائیں گے ناشتہ بھی ہوگا، بسکٹ، نمکین، چائے، سب کچھ ہوگا۔ پھر دوسرے دن پہنچ جائیے، ناشتہ، بڑا شریف انسان ہوگا، پھر ناشتہ لگ جائے گا۔ پھر تیسرے دن اسی وقت پہنچ جائیے۔ اب صرف کافی آئے گی یا چائے آئے گی؟ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا، اس لیے کہ جب طلب بڑھتی چلی جاتی ہے تو عطائیں اپنے دامن سمیٹنے لگتی ہیں۔
پہنچ جائیے. 5-7 دن جائیں گے, اس کے بعد صرف پانی آ جائے تو بڑی بات ہے. اور اگر کسی نے آواز دے دی کہ صاحب آج چائے نہیں آئی, تو اندر سے آواز آئے گی کہ دودھ ختم ہو گیا ہے. لیکن کوئی ایسا انسان ہو جو ملتا روز ہو مگر مانگتا کبھی کچھ نہ ہو. روز مسجد میں مل رہے ہیں, روز امام بارگاہ میں مل رہے ہیں, روز مسجدوں میں مل رہے ہیں, روز مجلسوں میں مل رہے ہیں. ہر آدمی کی تمنا ہے کہ صاحب ملاقات روز ہوتی ہے, اخلاق بڑا اچھا ہے, کردار بڑا اچھا ہے. ہر آدمی کی تمنا ہے کہ صاحب کبھی ہمارے گھر آئیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے قبلہ ہمارے گھر آئیے گا, قبلہ ہمارے گھر آئیے گا, قبلہ ہمارے گھر آئیے گا. انصاف سے بتائیے کہ اگر قبلہ کسی دن آپ کے گھر پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد کہیں کہ سرکار آج کپ چائے پلا دیجئے, بڑی توجہ کیجیے گا, کہیں گے کمال کی بات ہے یار, 10 سالوں سے جانتا ہوں, کبھی کچھ مانگا نہیں, کبھی کچھ طلب نہیں کیا. دوڑے ہوئے جائیں گے, کہیں گے بیگم بھئی قبلہ آئے ہیں, آج تک کچھ نہیں مانگا, نہ جانے کس موڈ میں آئے اور کہہ رہے 1 کپ چائے بنا دیجئے. بڑی توجہ, 1 کپ چائے پلا دیجئے. بیگم ایسی چائے بناؤ کہ مولانا یاد کریں. بڑی توجہ کیجیے گا. بیگم ایسی چائے بناؤ کہ مولانا یاد کریں. علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا, مصلی بچھا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار ایک بیٹا دے. قدرت نے کہا ایسا دوں گا دنیا یاد کرے. بندہ بے نیاز کی دعاؤں کا صبر عباس. کبھی کچھ نہیں مانگا. کس لیے مانگا؟ اس لیے مانگا تھا, کیا کہا تھا؟ عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ کہ جس میں ایسا بیٹا پیدا ہو, ایسا خاندان بتاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ ایسی عورت بتاؤ, اس لیے کہ اگر عورت بہادر ہوگی تو میدان میں آ جائے گی. ایسا خاندان بتاؤ. شرافتیں نجابتیں خاندان کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایسا خاندان بتاؤ جو کربلا میں بہادری دکھائے. اچھا آپ یہ دیکھیں, تمناؤں کی اپنی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے. آرزویں جب دل میں جنم لیتی ہیں, خواہشیں جب پنپتی ہیں, ڈیزائر جب جنم لیتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں, تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آدمی جب کسی شے کو دیکھتا ہے تب خواہش پیدا ہوتی ہے. آپ سڑک سے گزر رہے تھے, بہترین BMW کار جا رہی تھی. آپ نے ابھی تک BMW دیکھی نہیں تھی, آپ نے دیکھا کہ بڑی پیاری کار ہے, کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو. بڑی توجہ, کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو. ایک بہترین بلڈنگ دیکھی آپ نے, ابھی تک دل میں خیال نہیں تھا, لیکن جب بلڈنگ دیکھی تب ذہن میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی ایسا مکان ہوتا, ایسا فلیٹ ہوتا. تو تمناؤں کی اپنی سائیکولوجی ہے. تمنائیں اس وقت پنپتی ہیں جب انسان کسی شے کو دیکھتا ہے, اس سے پہلے خواہش نہیں ہوتی. تاریخ میں دیکھیے, سلیمان نے جب حکومت کی تمنا کی تھی تو سلیمان کی حکومت کے پیچھے داؤد کی حکومت تھی. اپنے باپ کی حکومت دیکھی تھی سلیمان نے, تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرے پاس بھی اس سے بڑھ کے حکومت ہو. جناب زکریا نے جب یحییٰ کو مانگا تھا, 100 سال کے ہو گئے تھے تقریباً جناب زکریا, مگر دل میں آرزو پیدا نہیں ہوئی, تمنا پیدا نہیں ہوئی. نبی تھے, کبھی بھی مصلی بچھا کے محراب عبادت میں جا کے دعا کر سکتے تھے کہ پروردگار ایک بیٹا عطا کر, لیکن ابھی تک آرزو نے جنم نہیں لیا تھا. جب جناب مریم کو دیکھا ہے تب دل میں تصور پیدا ہوا کہ پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا عطا کرے. میں کہوں گا یا علی, بیٹے کی تمنا بیٹوں کی موجودگی میں نہیں, غور کر رہے ہیں. یا علی, بیٹوں کی تمنا بیٹوں کی موجودگی میں, بیٹے کی تمنا بیٹوں کی موجودگی میں. دنیا کہہ سکتی ہے کہ صاحب وہ علی کے بیٹے کہاں تھے, وہ تو رسول کے بیٹے تھے, حسنین رسول کے بیٹے تھے, تو محمد حنفیہ تو علی کے بیٹے تھے. مانگا تھا, کسے دیکھ کے مانگا تھا؟ کیا عبد المطلب کو دیکھ کے مانگا؟ کیا ابو طالب کو دیکھ کے مانگا؟ امام کا جواب آئے گا, نہ ابو طالب کو دیکھ کے مانگا, نہ عبد المطلب کو دیکھ کے مانگا, خود کو دیکھ کے عباس کو مانگا تھا. صلوات میں محمد وآل محمد پر. اچھا, مانگا کس لیے تھا؟ بہادری دکھانے کے لیے. تو بہادری دکھانے کا موقع تو کربلا میں ملا ہی نہیں. اچھا, کبھی اس لحاظ سے بھی آپ غور کیجئے, کیوں مانگا تھا؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں مانگا تھا. اگر پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر ہوتی, بہت باریک بات کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, اگر پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر ہوتی
تو سمجھ میں آتا کہ ہاں جناب عباس نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی، لیکن یہاں پر ہر شہید کا اپنا ایک الگ کردار ہے، اپنا ایک الگ رول ہے، یہاں تک کہ ششماہ مجاہد کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک پر کربلا منحصر تھی، تو پھر کیوں مانگا تھا؟ بڑی توجہ کیجیے گا، پھر کیوں مانگا تھا؟ اچھا، دنیا کی نگاہ میں بہادری کہتے ہیں تلوار چلانے کو، دنیا کی نگاہ میں بہادری کہتے ہیں شجاعت دکھانے کو، لیکن علی کی نگاہ میں شجاعت دکھانے کو بہادری نہیں کہتے۔ اختیار ہونے کے بعد صبر کا نام بہادری ہے۔ اختیار کے بعد صبر کا نام بہادری، تو مانگا کس لیے تھا؟ جب پوری کربلا منحصر نہیں تھی، شجاعت دکھانے کا موقع ملا نہیں۔ شیخ خضری ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بہت عظیم شاعر ہیں شیخ خضری۔ انہوں نے ایک قصیدہ کہا جناب عباس کی شان میں، یومن ابو الفضل استجار بہ الہدی، وہ دن کہ جس دن خدا نے جناب عباس سے پناہ مانگی تھی۔ شیخ خضری عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں، عالم دین بھی ہیں، لیکن جب یہ شعر انہوں نے کہا تو ایک مرتبہ تصور ذہن میں پیدا ہوا کہ مبالغہ آرائی ہو گئی۔ یومن ابو الفضل استجار بہ الہدی، وہ دن کہ جس دن ابو الفضل سے خدا نے پناہ مانگی تھی، ہدایت نے پناہ مانگی تھی۔ کہنے لگے مبالغہ آرائی ہو گئی اس لیے کہ امام کی موجودگی میں، معصوم کی موجودگی میں عباس سے ہدایت پناہ مانگے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بند کیا بیاض کو، ڈائری کو بند کیا، رکھ دیا، رات میں سوئے، مولا حسین خواب میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے کہ شیخ خضری قصیدہ بند کیوں کر دیا، آگے کیوں نہیں کہا؟ شیخ خضری نے کہا سرکار مجھے لگا کہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں میں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مانگا کس لیے تھا؟ بھئی جہاں پروردگار عالم نے رسول کو بھیجنے کی بات کی ہے تو قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ وہی تو پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ذریعے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا۔ بھئی پروردگار عالم نے رسول کو دو ہتھیار دے کے بھیجے ہیں، ایک ہتھیار کا نام ہے ہدا، ایک ہتھیار کا نام ہے دین حق۔ دو ہتھیار دیے پروردگار نے، ایک ہتھیار کا نام ہدا، ایک ہتھیار کا نام دین حق۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں شیخ خضری قصیدہ بند کیوں کر دیا، آگے کیوں نہیں کہا؟ ایک مرتبہ شیخ خضری نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا مجھے لگا مبالغہ آرائی ہو گئی، کہ نہیں جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ عاشور کا وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت نے عباس کی پناہ لی تھی، وَالشَّمْسُ مِنْ قَدْرِ الْعُجَاجِ لِسَامُهَا، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن سورج کو اندھیروں نے گھیر لیا تھا۔ یہ امام نے مصرع لگایا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے امام نے آ کے سند دی رسول کے دو ہتھیار ہیں، ایک کا نام ہے ہدا، ایک کا نام ہے دین حق۔ نہ بڑے بھائی کا جواب نہ چھوٹے بھائی کا جواب، بڑا بھائی وہ جو دین حق بچا لے گیا، چھوٹا بھائی وہ جس نے ہدا کو بچا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور کس خاندان کا؟ کیا مولا نہیں جانتے تھے کہ کون سا خاندان عرب کا سب سے بہادر قبیلہ ہے، سب سے بڑا خاندان ہے؟ عقیل کے پاس آئے، عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ، اس لیے کہ اگر امام اپنے سے کر لیتے تو عقیل کا مرتبہ دنیا کے سامنے نہ آتا۔ عقیل کے مرتبے کو بتانا تھا، عقیل کا مرتبہ سمجھیے۔ رسول اسلام نے عقیل کے لیے ارشاد فرمایا انی احب لک بحبین، اے عقیل میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں۔ بڑی توجہ کیجیے، انی احب، یہ رسول کا جملہ ہے عقیل کے بارے میں، انی احب لک بحبین، اے عقیل میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ریزن بتایا رسول نے، حبن لکا، ایک محبت تو تم سے ہے جو فطری محبت ہے، وحبن لکا لابی طالب، اور دوسری محبت اس لیے ہے کہ ابو طالب تمہیں بہت چاہا کرتے تھے۔ یہ ہے عقیل۔ عرب کے اس معاشرے میں اس زمانے میں چار بہت بڑے نصاب تھے جو شجروں کو جانتے تھے۔
بڑے کمال کے نصاب تھے جو لوگوں کے انصاب سے ماہر تھے، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا۔ آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے، اس زمانے میں بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس کا بیٹا۔ لیکن یہ اتنے بڑے نصاب تھے، لیکن فرق ہے ان چاروں میں، تین وہ تھے جو صرف نسب کو جانتے تھے، مگر عقیل وہ تھے جو نسب بھی جانتے تھے، حسب بھی جانتے تھے۔ یہ ہے عقیل کا کمال۔ اور تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ اگر پورے عرب میں کسی نے کسی کا نام غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا، بڑی توجہ کیجیے گا، غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا کہ فلاں ابن فلاں آئے ہیں، عرب کا معاشرہ، عرب کی سوسائٹی آپ جانتے ہیں، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، کسی نے آ کے کسی کا نام غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا کہ فلاں ابن فلاں آئے ہیں، تو عقیل فوراً کہتے تھے یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے، غلط ولدیت کے ساتھ مشہور ہو گئے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ دربار میں پہنچ گئے، جب دربار میں پہنچے تو حاکم نے کہا کہ بھئی عقیل پوری دنیا کا شجرہ بیان کرتے ہو، ہمارے بارے میں کچھ بیان کرو۔ عقیل نے بات کاٹ دی، عقیل دوسری باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر یاد آیا، کہا کہ وہی عقیل، ہم نے کیا کہا تھا، بھئی شجرہ بیان کرو، ہمارا شجرہ بیان کرو۔ عقیل نے پھر گفتگو بدل دی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ عقیل میں نے کیا کہا، میرا شجرہ نسب بیان کرو، تو عقیل نے مسکرا کے کہا نہ پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا، پوچھ مت ورنہ شرمندہ ہو جائے گا۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو عقیل نے مسکرا کے کہا تو فلاں ابن فلاں نہیں ہے، فلاں ابن فلاں ہے۔ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا اور کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا سوال کیا تیرے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور عقیل نے کس قبیلے کا انتخاب کیا ہے؟ قبیلہ بنی کلاب۔ یہ عرب کا وہ قبیلہ ہے، یہ وہ عظیم قبیلہ ہے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب عرب میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس زمانے میں کچھ گروہ گھنٹال ہوتے تھے جن کے پاس لوگ اپنے مسئلے لے کے جایا کرتے تھے کہ صاحب 10 قبیلے ادھر ہیں، 10 قبیلے ادھر ہیں، اب بتائیے آپ کہانت سے، اپنے علم نجوم سے کہ کون قبیلہ جیتے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہانت گئی بھاڑ میں، پہلے یہ بتاؤ قبیلہ کلاب کدھر ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، قبیلہ کلاب کدھر ہے؟ اور اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا قبیلہ کون سا قبیلہ کون سا قبیلہ کدھر ہے، یہ بتاؤ قبیلہ کلاب کدھر ہے۔ جدھر قبیلہ کلاب ہوگا جنگ وہیں جیتی جائے گی۔ یہ عرب کا معیار تھا، جدھر قبیلہ کلاب ہوتا تھا۔ اور تاریخ نے جناب عباس کے نانا کا نام حزام یا حزام، جن کا نیزہ بڑا مشہور ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ حزام ایک مرتبہ صحرا میں گئے ہوئے ہیں، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اور جناب حزام نے خواب دیکھا، عجیب سا خواب دیکھا۔ ریگستان میں آنکھیں کھلی، خواب بیان کرنا شروع کیا۔ خواب میں دیکھا کہ ہاتھوں میں ایک قیمتی پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ حزام کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ بڑا قیمتی ہاتھوں میں پتھر ہے اور میں پریشان ہوں۔ اچانک سے ایک سوار آ رہا ہے، اور وہ سوار آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حزام یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کبھی کچھ پتھر ہے جس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں، کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے، مگر ہمیں قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ حزام نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں قیمت کا اندازہ ہو تو تم بتا دو۔ تو آنے والا مسکرا کے کہنے لگا کہ حزام قیمت کا پتہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں، میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں، یہ پتھر میں اس تک پہنچا دوں گا جو اس کی قیمت سے واقف ہے، جو اس کی عظمت سے واقف ہے۔ حزام پریشان ہوئے، لوگوں نے بتایا، جب واپس آئے تو کہا ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قبیلے کے علماء نے بتایا کہ اسی خواب کی تعبیر ہے، ایک ایسی بیٹی ہے کہ جس کی قیمت کا نہ تمہیں اندازہ ہے، نہ جو اس کا رشتہ لے کے آئے گا اسے اندازہ ہوگا، لیکن جس کے پاس جائے گی، بڑی توجہ کیجیے گا، وہ اس کی عظمت کا اندازہ لگائے گا۔ 2 جملے ام البنین پہ سن لیجئے آپ۔ جناب مادر جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ خواتین کوئی معمولی شخصیت کی حامل نہیں ہوتی، جن کی آغوش میں ایسی شخصیتیں پلتی ہیں
وہ معمولی کردار کی حامل نہیں ہوتی. تاریخ لکھتی ہے 5 ہجری یا 3 ہجری ولادت ہے جناب ام البنین کی، اور اگر دیکھا جائے تو 11 میں معصومہ کی شہادت، اور روایتوں میں اختلاف ہے کہ آپ نے فوراً ام البنین سے شادی کی تھی ایک زمانے کے بعد، حالانکہ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ امام نے امامہ سے شادی کی اور اس کے بعد وقت گزرا، یعنی 15 ہجری میں امام نے شادی کی. تو اگر ہم 3 ہجری میں ولادت مان لیں تو 15 ہجری میں شادی، یعنی جناب ام البنین کی عمر کل 12 سے 13 سال. اچھا، کچھ رشتے منصبوں سے اوپر ہوتے ہیں، کچھ جذبات، کچھ ایموشن، کچھ احساسات منصبوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ منصب سے اتنے اوپر ہوتے ہیں کہ پروردگار بھی اس پہ گرفت نہیں کرتا. بڑی توجہ کیجیے گا. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، جناب سارہ بڑی باعظمت خاتون ہیں. جناب سارہ جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ، جناب سارہ بڑی باعظمت خاتون، ایک نبی کی بہن ہیں، اور کچھ روایتوں کے حساب سے ایک نبی کی بیٹی ہیں، ایک نبی کی بیوی ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں. جناب سارہ، عظمتوں کا اندازہ لگائیے، ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی بہن، ایک نبی کی بیوی، اتنی عظمتیں ہیں. اچھا، جناب ابراہیم نے جب ہاجرہ سے شادی کی تھی تو کیا جناب سارہ سے چھپا کے کی تھی؟ نہیں، جناب سارہ کی کنیز تھیں جناب ہاجرہ. جناب ہاجرہ جو تھی وہ جناب سارہ کی کنیز تھیں. جب زمانے تک اولاد نہیں ہوئی تو جناب سارہ نے خود فورس کیا تھا کہ میں آزاد کرتی ہوں اسے اور آپ اسے شادی کر لیجئے. لیکن جب شادی کر لی جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل پیدا ہوئے تو وہ جذبہ جو منصبوں سے اوپر ہوتا ہے، جو مرتبوں سے اوپر ہوتا ہے، رقابت کا جذبہ، سوکن ہونے کا جذبہ، سوتن ہونے کا جذبہ جناب سارہ میں بیدار ہو گیا، اور جناب ہاجرہ کو پریشان کرنا شروع کیا، اور یہاں تک پریشان کیا کہ جناب ابراہیم سے کہہ دیا کہ لے کے انہیں چلے جائیے، میں جناب ہاجرہ کو دیکھنا نہیں چاہتی. مگر کمال تھا جناب ہاجرہ کا کہ جناب سارہ کے مظالم کے باوجود، حالانکہ سارہ نے جو کچھ کیا، پروردگار عالم نے سارہ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی. میں نے جیسا کہا، کچھ جذبات، کچھ احساسات مرتبوں سے اوپر ہوتے ہیں، پروردگار ان پہ گرفت نہیں کرتا. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ہاجرہ نے ایک مرتبہ بھی جناب سارہ کو جواب نہیں دیا. شاید قدرت کو یہ بات اتنی گوارش ہوئی کہ پروردگار عالم نے آخری نبی کو ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیجا، سارہ کے بیٹے اسحاق کی نسل میں نہیں بھیجا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو کچھ جذبات ہوتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے، جب ام البنین 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، ہم نے یہ دیکھا خدیجہ کے بعد نبی کی بیویوں کا تعصب اس حد تک بڑھا کہ کہنے لگیں یا رسول اللہ کب تک اس کو یاد کرتے رہیں گے معاذ اللہ. بڑی توجہ، اللہ کے رسول کب تک یاد کریں گے؟ ارے اللہ نے جوان بیویاں دی ہیں، یعنی یہ تعصب معمولی شے نہیں ہے. لیکن جب جناب ام البنین در فاطمہ پہ آئی ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ فخر ہونا چاہیے تھا. اگر فاطمہ علی کی بیوی تھی تو میں بھی علی کی بیوی ہوں. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر فاطمہ علی کی بیوی تھی تو میں بھی علی کی بیوی ہوں. بہت میچورٹی نہیں ہے، 13 سال کی ایج میں انسان اتنا میچور نہیں ہوتا کہ صاحب وہ پلان کر کے آیا ہو کہ نہیں ہمیں علی کو خوش کرنا ہے. آئی ہیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے در فاطمہ پہ سجدہ کیا ہے، در فاطمہ پہ سجدہ کیا ہے. تو میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، جس طریقے سے پروردگار عالم نے روز ازل سے طے کر لیا تھا کہ حسنین کی ماں بننے کے لیے فاطمہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عباس کی ماں ہونے کے لیے ام البنین ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس طریقے سے عباس کی ماں ہونے کے لیے یہ کمالات عباس میں کہاں سے آئے؟ یہ ام البنین نے کمالات عطا کیے. شجاعت اور بہادری اس مقام کی آپ تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، کبھی غور کیجئے. روایتیں بیان کرتی ہیں جب مولا جناب عباس کربلا میں آئے ہیں، جب کربلا میں آئے ہیں تو اگر آپ اندازہ لگائیں تاریخ کے ان تعداد کا کہ جو بیان کی گئی ہیں،
تو میکسیمم جو نمبرز لکھے گئے ہیں وہ 9 لاکھ تک لکھے گئے ہیں کہ 9 لاکھ کا مجمع تھا، 9 لاکھ کا مجمع تھا. اور جو منیمم نمبر دیے گئے ہیں وہ کم سے کم 30,000. کمال کی تربیت ہے جناب ام البنین کی. اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی ہم نے بھائیوں کی تاریخ دیکھی ہے تو جب ایک بھائی کو کوئی مرتبہ کوئی مقام ملا ہے تو دوسرے بھائی کا مزاج بدل جاتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک بھائی کو کوئی مقام ملا تو دوسرے بھائی کا مزاج بدل گیا. حابیل کو جب مرتبہ ملا تو قابیل بگڑ گیا. یوسف کو جب مقام ملا تو یوسف کے بھائی جل گئے. بھائیوں کا مزاج الگ ہو جاتا ہے. 2 بھائی اور ہیں، دونوں نبی ہیں، ہارون اور موسیٰ، مگر مزاج میں تبدیلی ہے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے. جب قوم کو لے کے آئے اور جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں توریت لینے کے لیے، تو 40 دنوں کا وعدہ تھا توریت لینے کے لیے، 30 دنوں کا وعدہ تھا اور 10 دن اور ایکسٹینڈ ہو گئے. جناب ہارون کو اپنا جانشین و خلیفہ بنا کے گئے تھے کوہ طور پر، اور جب واپس آئے ہیں تو ہسٹری الٹی پلٹی دکھائی دے رہی ہے، منظر ہی پلٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ لوگ کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے وہ گوشالہ پرستی کر رہے ہیں. جناب موسیٰ نیچے اترے اور اترنے کے بعد قوم کو کچھ نہیں کہا، جا کے ہارون کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بڑی توجہ، عجیب جملہ ہے. جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ایک مرتبہ ہارون کا جواب ہے قرآن میں، یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماجائے میری داڑھی کو نہ پکڑیے، اگر میں حملہ کر دیتا تو آپ ہی آ کے کہتے کہ امت میں اختلاف ڈال دیا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو، ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی. آج مسلمان کہتا ہے کہ اگر علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھئی رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اگر ہارون تلوار اٹھا لیتے تو علی بھی تلوار اٹھا لیتے. شاعر نے کہا جلی بے شک جلی تھا، صرف لفظوں تک جلی رہتا. جلی بے شک جلی تھا، صرف لفظوں تک جلی رہتا. نہ کرتا خلق ان کو تو خفی تھا اور خفی رہتا. ارے خدا بننے سے جس نے کر دیا انکار وہ بندہ حکومت کے لیے لڑتا تو پھر کیسے علی رہتا؟ خدا بننے سے جس نے کر دیا انکار وہ بندہ حکومت کے لیے لڑتا تو پھر کیسے علی رہتا؟ تو ہم نے تاریخ میں بھائیوں کے مزاج کو دیکھا. اگر کسی کو کمال عطا ہوا ہے، کسی کو فضیلت عطا ہوئی ہے تو دوسرے بھائی کا مزاج بدل گیا ہے. حابیل کو مرتبہ ملا، قابیل بگڑ گیا. یوسف کو مرتبہ عطا ہوا، بھائی ناراض ہو گئے. لیکن یہ عجیب خانوادہ ہے، یہاں سب کا مزاج ایک ہے، یہاں سب کا کردار ایک ہے، یہاں سب کی گفتار ایک ہے، یہاں سب کی رفتار ایک ہے، یہاں سب کا چال چلن ایک ہے، یہاں سب کی سوچ ایک ہے، یہاں سب کی فکر ایک ہے. بلکہ اور لفظوں کو بدل کے کہوں کہ دیکھیے تو 14 ہیں، گنیے تو ایک ہیں. یہ ان کا کردار ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق تھا، ایک جنگ پسند کرتا تھا، ایک صلح پسند کرتا تھا. یاد رکھیے حسن و حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا، دونوں کا مزاج ایک تھا. دلیل، اگر حسین کا مزاج صلح والا نہ ہوتا تو بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر حسن کا مزاج صلح والا تھا اور حسین کا مزاج صلح والا نہ ہوتا تو جس وقت مولا حسن نے صلح کی تھی حسین ٹوک دیتے. تو جو حسن کا مزاج وہی حسین کا مزاج. اور اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا، نہیں غور کر رہے ہیں، اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا تو کربلا میں قاسم کو اپنا نائب بنا کے نہ بھیجتے. کمال ہے. آپ یہ دیکھیں جب مرتبے ملے ہیں تو بھائیوں کے مزاج بگڑے ہیں، مگر کائنات کا یہ اکیلا بھائی ہے کہ جو گفتگو کرے تو زمین لرزنے لگے، جلال میں آئے تو بجلیاں کڑکنے لگیں، گھور کے سمندر کی طرف دیکھتے تو سمندر خشک ہو جائے.
یہ ہے عباس کا جلال. مگر عباس کا جلال جب حسین کے سامنے آتے ہیں, وہ عباس جو شجاعتوں کا محور ہے, وہ عباس جب حسین کے سامنے آتا ہے الفاظ گنگ ہو جاتے ہیں, بیان نہیں کیا جا سکتا. روپ کماری نے 2 مصرے میں کہا ہے, وہ کہتی ہے کہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عباس آتے ہیں. اس منظر کی منظرکشی کی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی, عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی, بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی. وہ عباس جب میدان میں آتا تھا. اچھا آپ ایک کبھی لاجیکل طریقے سے سوچئے, جیسے کہ میں نے کہا کربلا میں میکسیمم نمبر 9 لاکھ کا بیان کیا گیا ہے, ہو سکتا ہے غیر معتبر ہو. منیمم نمبر 30,000 کا لشکر بیان کیا گیا ہے. چلیے ہم بیچ کی بھی بات نہیں کرتے, ہم سب سے منیمم لیتے ہیں 30,000. لیکن آپ کبھی عقل مندی سے سوچئے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ بھئی عرب کا بھی دستور یہ تھا کہ جب کوئی بہت بہادر ہوتا تھا, بڑا طاقتور ہوتا تھا, تو اس کو یعد بألف فارس کہا جاتا تھا کہ 1000 شہسواروں کی طاقت اس کے اندر ہے. عرب کا بھی جو معیار, جو کسوٹی, جو کرائٹیریا تھا بہادری کو پرکھنے کا, وہ 1000 پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا کہ 1000 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہے. جناب عباس جب میدان میں آئے ہیں, منیمم مانتے ہیں 30,000 کا لشکر. لیکن کبھی آپ عقل سے سوچئے, ممکن تو ہے کہ چلیے 200 آدمی ڈر جائیں, 500 آدمی ڈر جائیں ایک آدمی سے, اور بڑھ جاتے 1000 آدمی ڈر جائیں, 2000 لوگ خوفزدہ ہو جائیں. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کتنا بھی بہادر ہو 30,000 کو ڈرا دے؟ کیا عقل میں یہ بات اترتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی بات کہ اکیلا آدمی 30,000 کی جمعیت کو کیسے ڈرا سکتا ہے. لیکن تاریخ کے جملے ہیں, تاریخ نے لکھا ہے کہ عبست وجوہ القوم من خوف الموت. جب عباس آئے ہیں نا میدان میں, تو ساری فوج کی پیشانیوں پہ موت کا پسینہ طاری تھا. یہ جملہ تاریخ کا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. بھئی ٹھیک ہے 1000 آدمی ڈر سکتے ہیں, اکیلے آدمی سے 2000 آدمی ڈر سکتے ہیں, کتنا بڑا پہلوان ہو, مگر تاریخ لکھ رہی ہے عبست وجوہ القوم من خوف الموت. جب عباس میدان میں آئے ہیں تو سب کی پیشانی پر موت کا پسینہ طاری ہو رہا تھا. سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا, مولا وہ کون سی طاقت تھی؟ بڑی توجہ کیجئے گا, عجیب مرحلے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ مولا وہ کون سی طاقت تھی جو عباس کے پاس تھی؟ جب عباس میدان میں آئے ہیں, ہر کی پیشانی پہ موت کا پسینہ تھا. امام نے مسکرا کے کہا, وہ عباس کی جسمانی طاقت نہیں تھی, بلکہ مجمع ایمان کی طاقت سے ڈر رہا تھا. بڑی توجہ, وہ عباس کے ایمان کی طاقت تھی جس سے مجمع ڈر رہا تھا. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایمان کی طاقت اتنی ہوتی ہے. تاریخ میں آ کے دیکھیے, جنگ خندق وہ اکیلی جنگ ہے جہاں ہزاروں کا لشکر لے کے کفار آئے تھے, لیکن تاریخ اسلام کی تنہا جنگ ہے جو علی پہ شروع ہوئی, علی پہ ختم ہو گئی. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ جو علی پہ شروع ہوئی, علی پہ ختم ہو گئی. اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا عرب مل کے آیا تھا, لیکن ایک علی کا مقابلہ نہ کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے علی کو نہیں بھیجا تھا, کہا تھا برز الایمان کلہ. آج کل ایمان جا رہا ہے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد. جس کے نام سے لشکر کانپتا ہو, جس کو دیکھنے کے بعد پیشانیوں پہ موت کے پسینے آتے ہیں. یہی تو وجہ ہے نا جو شہزادی زینب نے مرثیہ پڑھا ہے کہ بھیا وہ آنکھیں جو سوتی تھیں اب جاگیں گی, جو آنکھیں جاگتی تھیں اب سوئیں گی. یہ ہے زینب کا مرثیہ.
دو جملوں میں زینب نے پورے عباس کے فضائل و مصائب بیان کر دیے. یعنی جب تک عباس زندہ تھے اہل حرم کو کوئی خوف نہیں تھا. ارباب ازا صبر ضبط اختیار کے بعد جب ہو تو شجاعت کہلاتا ہے. آپ دیکھیے تاریخ میں عباس کو تلوار اٹھانے کا موقع نہیں ملا. حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں, عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا. حسین نے کہا بھیا لڑنے کے موقع آئیں گے, عباس لڑنے کا موقع آئے گا. دارالعمارہ میں امام حسین سے گستاخی ہوئی, عباس نے پھر تلوار کھینچنا چاہی تھی. حسین نے کہا عباس موقع آئے گا. مکے میں جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا, کہا عباس موقع آئے گا. جب کربلا آ گئے ہیں جناب عباس اور اپنے ہاتھوں سے فرات کے کنارے خیمے لگائے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے غازی عباس نے نصب کیے ہیں اور امید کر رہے ہیں کب وہ موقع آئے گا کہ جب مجھے جنگ کی اجازت ملے گی. جب لشکر آیا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ, جلال آ گیا غازی کو, جلال آ گیا غازی کو. ایک مرتبہ غازی نے ارشاد فرمایا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ جملہ کہنے کی, عباس ان خیموں کو ہٹا دے جنہیں عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں میرا آقا ابھی سو رہا ہے, میں ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا. جب تک میرا آقا اٹھے گا نہیں فیصلہ نہیں ہوگا. اور روایتیں بیان کرتی ہیں خط کھینچ دیا, اگر مجال ہو تو آگے بڑھ کے دکھاؤ. ارباب ازا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. خیمے میں حسین آرام کر رہے ہیں, جب آواز سنی نا ایک مرتبہ دوڑے ہوئے زینب کے خیمے میں آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بہن آج میری مدد کر دو, بہن آج میری مدد کر دو. زینب آگے بڑی, ہاتھوں کو چوم لیا, بھیا آج کے بعد کبھی بہن کے آگے ہاتھ نہ جوڑیے گا, بھیا حکم دیجئے کیا کرنا ہے. حسین نے سر کو جھکا لیا, بہن زینب آج میرے غازی کو روک لو, آج میرے غازی کو روک لو, میرا شیر بفر گیا ہے. کہا آقا آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے کہ میں عباس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا ہوں. میں نے بار بار کہا عباس موقع آئے گا, عباس موقع آئے گا, عباس موقع آئے گا. تاریخ لکھتی ایک مرتبہ حسین کنارے کھڑے ہو گئے, زینب نے فضہ کو بلایا, فضہ جاؤ عباس کو بلا کے آؤ. فضہ آئیں, آقا شہزادی بلا رہی ہیں. عباس نے کہا کہ بس میں ایک لمحے میں حاضر ہوا چاہتا ہوں, ایک لمحے میں حاضر ہو جاتا ہوں. فضہ آئیں کا بس تھوڑی دیر میں جناب عباس آ رہے ہیں. زینب نے عجیب جملہ کہا جا کے عباس سے کہنا اگر عباس نہ آئے تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. جا کے کہہ دینا زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے عباس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے شہزادی آج کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. شہزادی آج کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا, عباس کی زندگی میں خیمے سے باہر آنے کی بات نہ کیجیے گا. میں کہوں گا آقا آج زینب نے خیمے سے باہر آنے کی بات کی تھی, آپ بھی پھر گئے. ارے عصر عاشور کے بعد آئیے, خیموں میں آگ لگا دی گئی, نیزوں سے چادریں اتاری جا رہی. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جناب عباس آ کے کہتے ہیں, جناب عباس آئے اور آ کے کہتے ہیں میری شہزادی, میری بی بی, یہ نہ کہیے گا کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لو. شہزادی بس اتنا ایک بار کہہ دیجئے, شہزادی ایک بار کہہ دیجئے کہ عباس لشکر ہٹا دو. یہ نہ کہیے گا کہ خیمے ہٹا دو, ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ لشکر ہٹا دو. زینب نے بڑے پیار سے, جیسے بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کے بالوں میں شانہ پھراتی ہیں, پیار سے بالوں میں ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا. چھوٹا بھائی سامنے اکڑو بیٹھ گیا, زینب پہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ عباس کے بالوں میں شانہ پھرا رہی ہیں اور کہا میرا بھائی بفر کیوں گیا ہے, میرا بھائی بفر کیوں گیا ہے. اے میرے بھائی عباس, اے میرے بھیا عباس,
کیا فرق پڑتا ہے جب تم موجود ہو کہ فرات کے کنارے خیمے ہوں یا خیمے فرات سے دور چلے جائیں؟ بھیا عباس جب تم موجود ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے عباس نے کہا شہزادی میں سمجھ گیا. ایک مرتبہ عباس کھڑے ہوئے, اب جیسے ہی عباس جانے لگے نا, حسین نے سر سے عمامہ اتار لیا. زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہیں بھیا ارے خاندان بنی ہاشم کا اصول ہے جب جنازہ گھر سے باہر نکلتا ہے تب سر سے عمامہ اتارا جاتا ہے, یا آپ نے عمامہ کیوں اتار لیا؟ حسین نے کہا زینب تم نے سمجھا نہیں, ارے یہ عباس نہیں جا رہے ہیں, عباس کی تمناؤں کا جنازہ جا رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. یہ عباس نہیں جا رہے ہیں, یہ عباس کی آرزوؤں کا جنازہ جا رہا ہے, یہ عباس کی تمناؤں کا جنازہ جا رہا ہے. اور باب کربلا میں غازی کی تمنا پوری نہ ہوئی, غازی کی آرزو پوری نہ ہوئی. آرزو تھی کہ پانی کسی بھی عالم میں سکینہ تک پہنچ جائے. وعدہ کیا تھا نا میری بچی میدان کی اجازت دلا دے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ پانی لے کے آؤں گا. آج بھی عباس شرمندہ ہے سکینہ سے. معجزات ہوتے رہتے ہیں, واقعات ہوتے رہتے ہیں, کرامتیں ہوتی رہتی ہیں. مشرقی یو پی کا ایک واقعہ ہے. ایک خاتون تھی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی تھی. کئی سال گزر گئے, دونوں زن و شوہر نے مسلمان نہیں تھے. دونوں زن و شوہر نے بہت علاج کرایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے, بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئے, اولاد نہیں ہوئی. بہت مشکل سے 7 یا 8 سال کے بعد اللہ نے ایک بچی عطا کی. وہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی بیمار رہنے لگی. ڈاکٹروں نے دیکھا, جواب دے دیا, حکیموں نے جواب دے دیا, سب پریشان ہو گئے. ایک دن نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈاکٹر نے ماں سے کہہ دیا کہ بس اسے لے جاؤ, 2-4 گھنٹے کی یہ بچی مہمان ہے, جتنا دیکھ سکتی ہو اتنا دیکھ لو, جتنا پیار کر سکتی ہو اتنا پیار کر لو. دونوں گھر میں آئے, باپ نے بڑی دیر تک بچی کو پیار کیا, اس کے بعد ہاتھ جوڑ لیا کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, میں باہر جا رہا ہوں. اب ماں بیٹھی سرہانے انتظار کر رہی ہے. ماں ہوتی ہے, ماں کبھی بچی کو پیار کر رہی ہے, اس کی آتی جاتی سانسوں کو گن رہی ہے, کبھی اس کی نبض دیکھ رہی ہے, اور آنکھوں سے آنسو زار و قطار گرے جا رہے ہیں اور روتی چلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ انتظار کر رہی ہے کہ بس تھوڑی دیر میں روح آسانی سے قفس عنصری سے پرواز کر جائے کہ اچانک سے ایک آواز سنائی دی, یا حسین یا حسین یا حسین. جیسے ہی اس نے آواز سنی اس کی سمجھ میں نہ آیا, وہ باہر آئی. کیا دیکھا, ایک جلوس جا رہا ہے جہاں کچھ ماتمی ہیں, جس میں ایک علم ہے, کچھ تعزیے ہیں, کچھ ماتمی ہیں جو یا حسین یا حسین یا حسین کہتے جا رہے ہیں. اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس نے کیا دیکھا, جلوس کے پیچھے ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ ماتم کرتی جا رہی ہے, ہائے میرا حسین پیاسا مارا گیا, ہائے میرا حسین بھوکا مارا گیا, ہائے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ وہ دوڑی ہوئی آئی, وہ ضعیفہ کمر کو تھامے ہوئے جا رہی, ہائے میرا حسین 3 دن کا بھوکا مارا گیا. جلوس کے پیچھے ضعیفہ کمر کو تھامے ہوئے جا رہی ہے, ہائے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, ہائے میرا حسین قتل کیا گیا. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے میں دوڑی ہوئی آئی, اور آنے کے بعد میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے کہا بی بی دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, بی بی مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا درد اور ہمارا درد ایک جیسا ہے. آپ کا درد اور ہمارا درد ایک جیسا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی بھی کوئی اولاد تھی جو اس دنیا سے چلی گئی. اس نے پورا واقعہ بتایا. اس ضعیفہ نے کہا خاتون تجھے تیری بچی واپس چاہیے, دیکھ وہ عالم جا رہا ہے, جا کے کہنا بابا عباس تجھے 3 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ کا واسطہ, بابا عباس تجھے تیری 3 دن کی بھوکی پیاسی بھتیجی کا واسطہ, میری بچی کو واپس کر دے. وہ علم کے پاس گئی, علم کو جا کے اس نے پکڑا, دعا کی, اور دعا کر کے مجمحل انداز میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی آئی گھر کے اندر,
اب جو گھر کے اندر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک طویل القامت انسان کھڑا ہوا ہے، بچی مسکرا رہی ہے۔ بچی نے گفتگو کرنا شروع کی اور کہا کہ اماں یہ بابا بڑے اچھے ہیں، انہوں نے میری پیشانی پر بس پیار کیا، جیسے ہی پیار کیا نا میری زندگی واپس آ گئی، میرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی۔ اماں دیکھو میری آنکھیں کھل گئیں، میں بیٹھ سکتی ہوں، اماں میں بول سکتی ہوں، اماں میری آنکھیں کھل جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد اس شخص کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی بابا مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو بابا عباس نے بھیجا ہوگا، آپ کا بڑا احسان، آپ نے میری بچی مجھے واپس کر دی۔ ایک مرتبہ بچی کہتی اماں یہ بابا بڑے پیارے ہیں مگر ایک شکایت ہے، بڑی دیر سے کہہ رہی ہوں یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے پلا دے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہنے لگی بابا ارے جب اتنا احسان کیا ہے تو وہ پانی اپنے ہاتھوں سے پلا دیجئے تاکہ میری بچی زندگی بھر کے لیے شفایاب ہو جائے۔ آنے والے نے کہا خاتون میں سب کر سکتا ہوں مگر پانی نہیں پلا سکتا، اگر پانی پلا سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی بھتیجی سکینہ کو پانی پلاتا۔ ارے میرے ہاتھ کربلا میں دونوں بازو قلم ہو گئے، میں عباس سکینہ کا چچا سے